السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر مسلمانوں کے اس ماہ ناز چینل مسلم سپر ہیروز میں مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق عظیم کرداروں کی سیرت اور کردار جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، آج پھر تاریخ اسلام کا ایک ایسا سنہری واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، فرمایا باقی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گرامی القدر سامعین، آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 3 جانثاروں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو غزوہ تبوک میں اپنی سستی، کائلی اور طبی کمزوری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ میری مراد سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین گرامی القدر، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، مجھے ایک بات کا قلق ہمیشہ رہا کہ میں اہل بدر میں شامل نہ ہو سکا، اور اس کی اظہار کے لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس رات ہم نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلنے کا عہد و پیمان کیا، اے کاش اگر مجھے وہ رات نہ ملتی اور میں اہل بدر کے ساتھ بدر کے معرکے میں شریک ہو جاتا تو مجھے اس سے زیادہ یہ پسند تھا۔ لیکن بدر کے اندر چونکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر مدینے سے نکلنے کا یہ تھا کہ وہ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے، اس سے مال لینا چاہتے تھے، لیکن بدر کے اندر آن پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صورت پیش آئی
کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنی پڑ گئی۔ اس لیے اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے پیچھے رہ جانے والوں پر کوئی عتاب نہیں آیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وہ کسی طرف مہم جوئی کا اعلان فرماتے تو اکثر طرز عمل یہ اپناتے تھے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر کے کسی دوسری جگہ کا نام لیتے، اور ہم جب سفر کے اندر نکلتے تھے تب ہمیں جا کے معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اس طرف نہیں بلکہ اس مہم جوئی کی طرف ہے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو صاف صاف بتلا دیا کہ ہم نے یہ سفر تبوک کی طرف کرنا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تھا یہ بھی دور دراز بیابان اور جنگلوں پر مشتمل تھا، پرخطر اور پر آزمائش تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تبوک کا بھی بتلا دیا اور تیاری کا بھی حکم فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تیاری میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوتا رہا، لیکن مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ انہیں کسی رجسٹر پہ درج کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور اس جمع غفیر کو دیکھ کر حضرت کعب بن مالک فرماتے میرے دل میں ایک خیال آتا تھا کہ اب اگر ہم اس مارکے کے اندر شامل نہ بھی ہوں تو یہ بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب عیاں ہوگی جب اللہ رب العزت قرآن اتار کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمائیں گے۔ فرمایا مسلمان تیاریوں میں لگے رہے، میں بھی جا کے ان کے ساتھ شریک ہوتا رہا، لیکن اکثر جب میں شرکت کے لیے جاتا تو اپنے دوسرے امور میں مصروف ہو جاتا اور جہاد کی جو امیجیٹ اور ضروری تیاری تھی وہ نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ مختصر وقت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، اور شو میں یہ قسمت کہ میں پیچھے رہ گیا۔ فرمایا اس کے باوجود دل میں یہ خیال رہا کہ میرے پاس چونکہ سواری موجود ہے، زاد راہ موجود ہے، میں نکلوں گا اور اس قافلے کو پالوں گا۔ قافلے کے نکل جانے کے بعد بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کئی دن تک تیاری کی نیت سے گھر سے نکلتا، لیکن دن بھر دوسرے امور میں مصروف رہنے کے بعد میں واپس شام کو جب گھر آتا تو تیاری صفر ہوتی۔ اب یہ کشمکش چل رہی تھی، دن گزرتے گئے اور میں اس قافلے کے اندر جا کے شامل نہ ہو سکا۔ فرمایا جب میں مدینے کے بازار کے اندر نکلتا تھا تو مجھے اکثر بازار کے اندر وہ لوگ نظر آتے تھے جن پر نفاق کا دبا تھا، یا وہ کمزور اور
مجبور مسلمان نظر آتے تھے جنہیں شرعی عذر کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے کر چھوڑ کے گئے تھے۔ فرمایا یہ بات میرے دل پر بہت گراں گزرتی تھی۔ پھر فرمایا ایک دن میں نے ارادہ کر لیا، اپنی سواری تیار کر لی کہ میں نکلتا ہوں، جا کے اس قافلے کے اندر شامل ہو کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لوں گا۔ لیکن اسی اثناء کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر گردش کرنے لگی۔ اب فرماتے ہیں مجھے انتہائی پریشانی لاحق ہوئی، میرے دل کے اندر ایسے خیال آنا شروع ہوئے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو میں کون سا ایسا جھوٹا عذر کر کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکتا ہوں۔ فرمایا کئی دن تک میرے دل میں یہ خیال آتے رہے، میں نے اپنے خاندان کے دوسرے سمجھدار لوگوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا، لیکن آخر کار وہ وقت آن پہنچا کہ آج نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر پہنچنے والے تھے۔ جب یہ حتمی خبر میرے پاس پہنچی تو میرے دل کے اندر وہ جو وسوسے اور خیال پیدا ہو رہے تھے وہ سارے چھٹ گئے، اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی بات سچی سچی ان کے سامنے عرض کر دوں گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کسی مہم سے یا سفر سے واپس آتے تو مسجد کے اندر آ کے سب سے پہلے نماز ادا کرتے تھے، پھر پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، انہیں احوال بتلاتے تھے، ان کا احوال پوچھتے تھے، اس کے بعد اپنے حجرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ فرمایا آج بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد کے اندر نماز ادا کی، میں بھی ملاقات کی غرض سے جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھ سے پیشتر 80 سے زائد لوگ ایسے تھے جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آزار پیش کیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر ان کو بیعت بھی فرمایا ہے اور ان کے لیے استغفار بھی کیا ہے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی والا تبسم تھا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے اس جہاد کے اندر شامل ہونے سے؟ کہ تم نے تیاری نہیں کر لی تھی؟ تمہارے پاس اونٹنیاں نہیں تھیں؟ فرمایا اب میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ جس طرح مجھ سے پیشتر لوگوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آزار پیش کیے ہیں، میں بھی بڑا مجلس کا آدمی تھا، بحث و مناظرہ کے اصول سے خوب واقف اور اس پر دسترس رکھتا تھا، اور اگر میں چاہتا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرتا تو معقول عذر پا کر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ لیکن پھر فوراً میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے
وقتی طور پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی بھی کر لیا تو اللہ رب العزت وہی اتار کر میرا جھوٹ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر کے مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وقتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بے شک ناراض ہو جائیں، لیکن مجھے اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ سچی بات بیان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھ پر ضرور فضل فرمائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں۔ فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں گویا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کائلی اور سستی کی وجہ سے آج اور کل تیاری کرنے کے اس بہانے کی وجہ سے آپ کی رفاقت سے محروم رہ گیا۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران تو میرا تذکرہ نہیں فرمایا تھا، لیکن سفر کے بعد جب مقام پر پہنچے تو ایک مجلس کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا نام لے کے فرمایا کہ کعب کا کیا بنا۔ اس پر بنو سلمہ جو قبیلہ ہے حضرت کعب بن مالک کا، اس کا ایک بندہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے مال اور جمال اکڑ نے روک رکھا ہے۔ اس پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کعب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آدمی ہے، وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ تو جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات انہوں نے عرض کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اٹھو اور چلے جاؤ، اب تمہارا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے کہ اللہ رب العزت کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ فرمایا میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور جب مسجد نبوی سے باہر نکلا تو میرے قبیلے کے کچھ اور لوگ میرے پیچھے آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے عرض کیا کہ اے کعب، ہم جانتے ہیں کہ تو نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، تو جس طرح تم سے پیشتر لوگوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آزار بیان کیے تھے، تم بھی کوئی عذر بیان کر دو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما کر استغفار فرمائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت سے قوی امید ہے آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ نبی کے استغفار کی بات حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں واپس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتا ہوں اور جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کرتا ہوں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کوئی عذر بیان کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں سے، اپنے ان قبیلے والوں سے پوچھا کہ کیا یہ صورتحال صرف میرے اکیلے کے ساتھ پیش آئی ہے یا اس طرح کی صورتحال کسی اور کے ساتھ بھی پیش آئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے علاوہ دو اور صحابی بھی ایسے ہیں، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اب مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا کہ یہ دونوں بہت برگزیدہ صحابی تھے، یہ اہل بدر میں سے تھے۔ پھر میں نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا کہ بس اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے، میں اسی فیصلے کے
انتظار میں رہوں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو سوشل بائیکاٹ کا کہہ دیا۔ ہمارے ساتھ بول چال صحابہ کرام علیہ رضوان کی بند ہو گئی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی تو کیا بتلاؤں، مجھے مدینے کی زمین اجنبی معلوم ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نے اس علاقے کو، اس زمین کو، ان لوگوں کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں باہر نکلتا تھا، لوگوں کو سلام کرتا تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور دوسرے دونوں صحابی جو تھے، یہ چونکہ دڑ عمر کے اور بڑی عمر کے تھے، جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا تو یہ گوشہ نشین ہو گئے گھر کے اندر، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے، آنسو بہاتے اور نماز میں رہتے۔ لیکن فرمایا میں جوان آدمی تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے بھی باہر نکلتا، بازار میں گھومتا بھی، تو مجھے اس صورتحال سے ان سے زیادہ تکلیف کے ساتھ گزرنا پڑا۔ فرمایا یہ دن گزر رہے تھے، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی تھی۔ ایک دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، اور اس نے آ کر عرض کیا، اے کعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کی بیوی بھی آپ سے الگ ہو جائے۔ فرمایا میں لرزہ براندام ہو گیا، میں نے اٹھ کے پوچھا کہ کیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا تو حکم نہیں دیا، لیکن آپ سے الگ رہنے کا حکم دیا۔ دوسرے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ فرمایا میں نے بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اب میری پریشانی اور بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، تو ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال ابن امیہ بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے جو ان کی خدمت کر سکے، تو اگر میں بھی انہیں اس حالت میں چھوڑ کے چلی جاؤں تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائیں، تو کیا آپ کو یہ گوارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگ بھی میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی کہا کہ آپ بھی اپنی بیوی کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی رخصت مل جائے۔ لیکن فرمایا کہ میں نے اس خیال کے ساتھ اپنی بیوی کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا ارشاد فرمائیں، میں جوان آدمی ہوں، میں اپنے کام کاج خود کر لوں گا، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا 40 دن کے بعد میں اپنے ایک بچپن کے دوست، اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف گیا۔ یہ میرے بچپن کے دوست تھے، لنگوٹیے یار تھے۔ میں نے ان کے باغ کی دیوار کو پھلانگا اور دیوار پر چڑھنے کے بعد جب میں باغ کے اندر اترا اور میں نے ان کو سلام عرض کیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان کی گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا، کیا ابو قتادہ، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ فرمایا وہ خاموش ہے۔ پھر میں نے کہا، کیا ابو قتادہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہوں؟
پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے جھنجھوڑ کے پوچھا کہ ابو قتادہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہوں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا ہے، اور جواب یہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس باغ کی دیوار کے پاس آیا، پھر اسے پھلانگ کے باہر نکلا۔ ابھی میں بازار کے اندر داخل ہوا تھا کہ شام کا ایک تاجر لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو لوگوں کی جب مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے ان کو بتلا دیا کہ کعب بن مالک وہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے غسان کی ریاست کے بادشاہ کا خط دیا جو ریشم کے کپڑے کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے اس خط کو کھولا، اور جب خط کو کھول کے میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے لکھا ہوا تھا اما بعد، آپ بھلے آدمی ہو، آپ انتہائی فصیح لسان ہو، آپ جیسا کارآمد آدمی جسے اپنے مالک نے دھتکار دیا اور اس پر ظلم کر رہا ہو، ہمیں گوارا نہیں ہے آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم آپ کا اعزاز و اکرام کریں گے۔ فرمایا جب میں یہاں تک پہنچا تو میرے سامنے اتنا نور جل رہا تھا، میں دوڑا اور میں نے یہ مکتوب اٹھا کے اس تنور کے اندر پھینک دیا، اور میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو میری زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی کہ اب عیسائی کتے میرے ایمان کے اندر پیشاب کرنے لگے، اب میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، اب میرے ایمان کی قیمت لگنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں اس پریشانی کے عالم میں اٹھا، گھر پہنچا، آج صبح جب میں نے نماز پڑھی فجر کی، یہ 50واں دن تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کسی کی آواز سنی جو اعلان کر رہا تھا کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا کچھ گھڑ سوار بھی وہاں سے نکلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہماری توبہ کی قبولیت کے متعلق بتلایا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ نکلے، لیکن فرمایا یہ جو اعلان فرما رہے تھے ان کی آواز چونکہ مجھے پہلے پہنچ چکی تھی، میں دوڑا اور ان کے پاس گیا، میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنے تن کے کپڑے اتار کر انہیں ہدیہ کیے ہیں، اور پھر میں مانگ کر کسی سے کپڑے پہن کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رخصت ہوا۔ راستے میں مجھے جوک در جوک لوگ ملتے گئے جو مبارک دے رہے تھے توبہ کی قبولیت کی، اور جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور واہلیانہ محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے مبارک بھی دی ہے اور میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدت العمر ہی تک حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا یہ معاملہ نہیں بھول سکا، یہ ہمیشہ میرے دل اور ذہن کے اندر نقش کر گیا۔ پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کا فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم اندازہ اس بات سے لگاتے تھے کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے
تو جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں چمکتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے. تو چہرہ یوں چمک رہا تھا. مجھے مبارکباد دی اور فرمایا کہ جب سے لے کر تو پیدا ہوا ہے آج کے دن تک یہ جو دن آج تمہارا گزر رہا ہے اس سے زیادہ عمدہ دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں گزرا ہوگا. تو حضرت کعب فرماتے میں نے جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں؟ تو اس پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. پھر میں بیٹھا اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مال کی وجہ سے میں اس غزوے کے اندر شریک نہ ہو سکا میں وہ سارا مال اللہ کے راستے میں اور آپ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا. فرمایا سارا نہیں کچھ مال صدقہ کر دو. تو خیبر کے اندر فرمایا جو میں شریک ہوا تھا اور جو زمین مجھے ملی تھی اسے چھوڑ کر باقی سب میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ہم پر یہ فضل والا معاملہ فرمانا سچ بولنے کی وجہ سے تھا. اب کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو سامعین اکرام القدر اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.